بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی. وہ انگریزی میں لفظ بولا جاتا ہے کسپ، پریسیپس، کہ یو آر آن دا کسپ آف فالنگ ڈاؤن. یہ کریں 6 مہینے سے یہ لگ رہا ہے اور یہ چلتا جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے اثرات نہیں ہو رہے. غریب اور مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس کی ہڈیوں میں سے گودا نکلتا جا رہا ہے. اور کیونکہ فوڈ اور فیول انفلیشن ہے، اس لیے سائزیبل، میں اگر یہ کہوں محتاط اندازے سے بھی میں کہوں کہ 70% انکم مڈل کلاس کی جو ہے وہ ان دو چیزوں پہ ضرور خرچ ہوتی ہے. اور اب وہ 70% جو ہے وہ 140% ہونی چاہیے تھی. انفلیشن اگر ہم 23% لیں، کیونکہ فوڈ میں ہیڈ لائن انفلیشن کو چھوڑ کے فوڈ میں اور فیول میں ہو رہی ہے مین انفلیشن ہوئی ہے. یعنی کہ جس کی ₹1,00,000 سیلری تھی، اگر وہ 2 لاکھ نہیں ہوئی تو ہی از ان اے ٹربل. ہی از ان اے بگ ٹربل بیکاز ہی ہیز ٹو پٹ فوڈ آن دا ٹیبل اور ڈرائیو کر کے کام پہ جانا ہے. یہ تو دو چیزیں آپ بند کر نہیں سکتے، ورنہ رک جائے گا سب کچھ نظام کرنے کے لیے. 23% انفلیشن اور پاپولیشن گروتھ 2.5-3، فرٹیلیٹی 2.8 یا 9 جو بھی ہے، ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، کم ہوگا کچھ کہتے ہیں. بہرحال 2.5 یا 6% سے زیادہ فرٹیلیٹی ریٹ ہے اس ملک میں کرنے کے لیے. اگر اس سے کم گروتھ ہو تو وہ نامینل بھی نہیں رہتی، نیگیٹو میں چلی جاتی ہے. ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک، مجھے یاد نہیں رہا کس نے کیا کہا ہے، ایک نے کہا ہے کہ 0.4% اس سال، ایک نے کہا 0.6، اور اگلے سال امکان ہے کہ 2% گروتھ ہو، پرووائڈڈ کہ IMF فریم ورک کے ہم اندر آ جائیں. اور آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فزیکل ایئر سے پہلے آئیں تاکہ پلاننگ وغیرہ ہو. یہ لمبی ڈیٹیل ہے. ڈائر اسٹریٹ یہی ہوتی ہے. مشکل میں ہے پاکستان اس وقت، اور پاکستانی بہت مشکل میں، اور جنہوں نے یہ معاملات حل کرنے ہیں ظاہر ہے اس وقت وہ اپنی فل انرجی ہیں، وہ کچھ اور کر رہے ہیں، ان کی پریورٹیز کچھ اور ہے. اور آگے اب ان کی سپرنگ میٹنگ وغیرہ بھی ہونے والی ہیں IMF اور ورلڈ بینک میں. تو اس وقت کیس فٹ ہو سکتا تھا اگر ہم نے کچھ ریفرمیشن کی ہوتی. ان سب پہ ہم بات چیت کرتے ہیں. ڈاکٹر عابد قیوم سلیری آپ کا آج چھپا بھی ہے ایک وہ، اور اس پہ آپ وہ دیکھتے بھی رہتے ہیں. تھوڑا سا ہمیں اس پہ بتائیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیے طاہر، اس وقت جو جن رپورٹس کا آپ نے تذکرہ کیا، ADB کی رپورٹ ہوتی ہے، ایشیا اکنامک آؤٹ لک، ورلڈ بینک کی رپورٹ ہوتی ہے، پاکستان ڈیولپمنٹ اپڈیٹ، اور یہ اسپرنگ میٹنگ سے پہلے یہ پبلش کی جاتی ہیں، اپریل میں پبلش ہوتی ہیں. تو ان دونوں رپورٹوں میں، بلکہ اگر آپ اس سے چند ہفتے پہلے چلے جائیں، منسٹری آف فائنانس نے جو پہلی سہ ماہی کا اس سال کی جو منتھلی وہ اکنامک اپڈیٹ دیتے ہیں، اگر اس کو وہ آپ دیکھیں تو وہ سب جو ہیں وہ وہی چیز بتاتے ہیں جو کہ ملینز آف پاکستانی ڈے ٹو ڈے بیسس پہ فیل کر رہے ہیں. اور ان سب کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت مہنگائی جو ہے وہ ہوش شبہ مہنگائی ہے، اور یہ کئی دہائیوں میں پاکستان میں اس طرح کی مہنگائی دیکھنے میں نہیں آئی تھی. انرجی، اگر آپ نیپرا کی رپورٹ کو دیکھتے ہیں تو پچھلے 1 سال میں انرجی کی قیمتوں میں 50% اضافہ ہو گیا ہے. اگر ہم فوڈ کی قیمتوں کو دیکھتے ہیں تو اگین وہ کوئی 50-55% کے قریب اس میں اضافہ میں نظر آتا ہے. ٹرانسپورٹیشن کو دیکھتے ہیں تو وہ کاسٹ جو ہے وہ آپ کی ڈبل سے زیادہ ہو چکی ہے، آلموسٹ ٹرپل ہو رہی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جی مہنگائی بہت ہے، ٹھیک ہو گیا. اب مہنگائی اگر زیادہ ہو تو اس سے نپٹا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی گروتھ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ نہ ہوں، لوگوں کے پاس امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہوں، کام دھندہ چل رہا ہو، معیشت کا پہیہ چل رہا ہو. تو جو دوسری بری خبر وہ سنا رہے ہیں وہ یہ سنا رہے ہیں کہ جی پچھلے سال جو پچھلی ہمارا فسکل ایئر تھا، مالی سال تھا، اس میں 6% GDP نے گرو کیا تھا. اس سال جو ایک ایسٹیمیٹ دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے، ADB کہتا ہے کہ 0.6% GDP گرو کرے گی، ورلڈ بینک کہتا ہے 0.4% GDP گرو کرے گی. اور یہ اگر ہم دیکھیں آبادی میں اضافے کے تناسب سے تو یہ نیگیٹو گروتھ جو ہے وہ کافی ساری نیگیٹو. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور اس کو معاشی اصلاح میں اس کو اسٹریگفلیشن کہتے ہیں، کہ پاکستان ایک اسٹریگفلیشن کا شکار ہے جس میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، گروتھ جو ہے وہ سکڑ گئی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے اجیرن ہو رہا ہے اپنا 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ میٹ کرنا بھی. اب چیزیں تھوڑی سی بہتر ہو سکتی تھی اگر ہم اس جو ہماری انکنسسٹنٹ اپروچ رہی ہے IMF کے طرف، اگر وہ نہ ہوتی. تو ہم نے
آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارے معاملات چل رہے تھے، اگر ہم اب اس پچھلے 1 سال کو دیکھیں تو شروع میں پی ڈی ایم حکومت نے بھی وہی پالیسیز جو ہیں اختیار کیے رکھی جو کہ پی ٹی آئی کی آخری مہینے میں تھیں، سبسڈی دیتے رہے، جس پہ کہ بہت تنقید کی جا رہی تھی فیول سبسڈی پہ. تو پی ٹی آئی نے تو چند ہفتے دی، پی ڈی ایم نے اس کو چند مہینے جاری رکھا. پھر اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب نے ریویو کمپلیٹ کروایا، تھوڑا سا اس میں ریورس کیے جو اقدامات تھے. اور اس کے بعد جب سیلاب آیا تو پاکستان نے شاید سیلاب کو اور جو چیریٹی اور جو سمپتھی فیکٹر ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا، اس کو اوور اسٹیمیٹ کیا کہ شاید اب سیلاب آ گیا تو آئی ایم ایف بھی لینیٹ ہو جائے گا، پوری دنیا سے جو ہے وہ آنے شروع ہو جائیں گے ریلیف کی مد میں، جو جنیوا پلیجز ٹائپ جو چیزیں تھیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ چونکہ اس وقت دنیا سانحہ در سانحہ ہوتا جا رہا ہے، ٹرکش ارتھ کویک کے بعد وہ جو سیلاب کے لیے آپ کی طرف جو سمپتھی فیکٹر تھا وہ سارا ادھر موو ہو گیا، ڈائیورٹ ہو گیا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ نہ تو جنیوا پلیجز جو ہیں وہ مٹیریلائز ہوئیں اور نہ ہی آئی ایم ایف نے جنیوا پلیجز ہو بھی ہیں تو بجٹری سپورٹ، لیکن وہ ایک فلو کا تو پروجیکٹس ہوتے ہیں، ایک فلو کا تو تھا نا، کوئی امید تھی حکومت کو کہ شاید کوئی ڈالرز آنے شروع ہو جائیں گے، اور نہ ہی آئی ایم ایف نے کوئی لینینسی دکھائی. اور اس وقت ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہے جس میں کہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے وہ اب ہفتوں نہیں، اب وہ مہینوں لیٹ ہو چکا ہے. اور اگر اب وہ ہو بھی جاتا ہے اور اگلے ایگزیکٹو بورڈ میں آپ کو کوئی ریلیف مل بھی جاتا ہے تو جو نیکسٹ جو 10th اور 11th ریویو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا کسی صورت نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت. یعنی آئی ایم ایف کا یہ پروگرام جو ہے وہ انکنکلوسیو رہے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر آپ ایکسٹینشن کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو اگلا بجٹ جو ہے وہ پرائر کنڈیشنز ہوں گی اس ایکسٹینشن کی، اگر اس کی ڈیوریشن بڑھاتے ہیں اسی پروگرام کی. اور اگر ڈیوریشن نہیں بڑھائی جاتی ہیں اور اس پروگرام کو کنکلوڈ کر دیا جاتا ہے اسی سٹیج پہ جیسے کہ پہلے بہت سے انکمپلیٹ رہے، تو پھر یہ ہوگا کہ روپے پہ پریشر آ رہا ہوگا. الیکشن کے بعد جو بھی حکومت میں آئے گا وہ اس سے ایک بڑی میس میں مبتلا ہوگا کہ وہ ایک بڑا مشکل قسم کا، بلکہ مشکل ترین آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ نیگوشیٹ کرے اور چیزوں کو لے کے آگے بڑھے. اور ان سارے اس سچویشن میں عوام جو ہیں وہ پس رہے ہیں. وہ پس رہے ہیں. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سول انریسٹ ہونے کے قریب ہے؟ اللہ نہ کرے سول انریسٹ ہو پاکستان میں. دیکھیے پاکستان میں ابھی تک اگر چیزیں جو ہیں وہ ایک ڈیٹیریوریٹ نہیں ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ جو ہے وہ فلانتھراپی ہے، اس کی وجہ آپ کا انفارمل اکانومی ہے، اور اس کی وجہ جو ہماری سوشل ویلیوز ہیں، مورل جو کہ اسپیشلی آپ کے جو انفارمل سوشل سیفٹی نیٹس ہیں. تو پاکستان کو اگر کوئی اس وقت بچا رہا ہے تو وہ آپ کے انفارمل سوشل سیفٹی نیٹس جو ہیں وہ بچا رہے ہیں. ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق اپنے سے نیچے والوں کو وہ سپورٹ کرتا ہے، اور جو انفارمل اکانومی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے معیشت کو اس حد تک چلایا جا رہی ہے کہ لوگوں کو روزگار جو ہے وہ میسر ہے. مین میڈ کرائسس لگتا ہے یہ، آبویسلی آپ نے نہیں کیا جو آپ کرنا چاہتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی بھی اس لیے نہیں تھا کرنا چاہتا کہ پولیٹیکل پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جب آخر میں دیکھا کہ اب وہ جانے والے ہیں اور جنہوں نے ان کو نکالنا ہے ان کے درمیان کو دے ہیو کولائڈڈ، وہ سارے ملے ہوئے ہیں، اب جا رہے ہیں، تو انہوں نے پٹرول سستا کر دیا تاکہ دوبارہ ان کی گڈ ول رہے. آنے والوں اس کو رول بیک نہیں کر سکے کیونکہ وہ نئے آئے تھے اور ایک دوسری طرف سے کیمپین تھا اور وہ آگے چلتا رہا. اور آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتے ہوتے مفتاح اسماعیل کو آپ کو یاد ہوگا واپس کال بیک کر لیا گیا، اور کال بیک اس لیے کیا گیا کہ ود ان اے رولنگ پارٹی دیر ور فیکشنس جو ایک سمجھتا تھا کہ اگر یہ کرے تو دل بی فار پرماننسی آگے وہ لیڈرشپ میں. تو باٹم لائن یہ نکلی کہ یہ اکنامک کرائسس نہیں ہے، پولیٹیکل ہے، اور اس کو آگے ڈریگ آپ کرتے جائیں گے جتنا مرضی ڈریگ کر. اب اس کے بعد آگے ایک سٹیج ہوگی کہ پولیٹیکل فریم ورک کے اندر آپ امپلیمنٹیشن آپ کے لیے پاسبل نہیں رہے گی. پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ یہ کریں گے کہ ڈائریکٹ پنڈی کنٹرول کوئی چیز. دیکھیے یہ جو کنسپیریسی تھیوریز ہیں یو کین نہیں، کنسپیریسی نہیں ہے، یہ تو نظر آ رہا ہے نا کہ میٹر پولیٹیکل ہے، اٹس ناٹ اکنامک. لیکن دیکھیے اس میں پولیٹیکل سولوشن چاہیے. آبویسلی معیشت جو ہے وہ ویکیوم میں آپریٹ نہیں کرتی ہے، وہ ایک پولیٹیکل سسٹم میں آپریٹ کرتی ہے.
اور اگر پولیٹیکل انسرٹنٹی ہوگی تو اکنامک انسرٹینٹی تو نہیں ہے، لاک جام ہے، اکنامک انسرٹنٹی جو ہے وہ چلتی رہے گی. انسرٹینٹی نہیں ہے، یہ تو لاک جام وہ ہے. آپ کی رائے ہے، میں آپ اچھا، کو آپ اپنی رائے اپنی بتا رہا ہوں. سو ڈیفینیٹلی آپ اچھا. لاک جام کہیے، میں اس کو انسرٹنٹی کہہ رہا ہوں. تو کہ یہ ایک سیاسی عدم استحکام جو ہے، سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معاشی عدم استحکام جو ہے وہ یقیناً کرائسس جو ہے وہ ایگریویٹ کر گیا ہے. اور اب اس کا ایک وشیس سائیکل ہے، اور اس وشیس سائیکل میں جب تک آپ کا سیاسی استحکام نہیں آتا، معاشی استحکام نہیں آئے گا، اور جب تک معاشی استحکام نہیں آتا ہے سیاست آپ کے یہاں مستحکم نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ ایک بڑی پیچیدہ سی سچویشن ہے جس میں کہ اس وقت ہم پھنس گئے. کیا علاج کیا اس کا؟ کہ اس کا علاج اس وقت ہمیں دو طرح سے دیکھنا ہوگا. اس کا ایک تو ملٹی اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن جو ہے، جس میں تمام وہ ادارے، آئینی ادارے جو کہ کسی نہ کسی طرح سے پاکستان کی پالیسی میکنگ میں اسٹیک رکھتے ہیں، ان کو تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، اور چند چیزیں جو ہیں اس پہ آپ سمجھتے ہیں پاسبل ہے؟ لگتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. آپ کو ایک دو عمرانی معاہدے جو ہیں وہ کرنے ہوں گے. ایک عمرانی معاہدہ جو ہے جو کہ ہمارا پولیٹیکل اکانومی ہو، سیاست اور معیشت کو لے کے چلے. دوسرا جو ایک امپورٹنٹ اس ساری انٹرنل رفٹ میں ہم چیز کو اگنور کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان واحد ملک نہیں ہے جو اس سچویشن سے گزر رہا ہے. پاکستان ان 21 ممالک میں سے ہے جو کہ اس وقت ڈیٹ کی وجہ سے پریشان، قرضے کے اس جال میں جکڑے ہوئے ہیں. اور آئی ایم ایف کے کردار پہ یہاں پہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا تو مقصد یہ تھا کہ بیلنس آف پیمنٹ کے پرابلم میں آئے ہوئے ملکوں کی وہ امداد کرے. تو آئی ایم ایف اگر امداد کرنے کے بجائے ہمیں سے ایگزیکٹلی وہی کر رہا ہے جو کہ ہمارے مختلف ہاسپٹلس کرتے ہیں. آپ وہاں پہ ایکسیڈنٹ میں کسی شدید زخمی پیشنٹ کو لے کے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے ایف آئی آر کٹوا کے لائیں، ایف آئی آر ہوگی تو پھر ہم اس کو ہاتھ لگائیں گے مریض کو. تو مریض کی چاہے جان چلی جائے، لیکن وہ فارمیلٹیز پورے کرنا کچھ تو کہتے ہیں کہ پہلے پیسے جمع کروائیں، وہ ضروری ہے. تو آئی ایم ایف آپ کے ساتھ ایگزیکٹلی ان غریب ملکوں کے ساتھ جو کہ اس وقت قرضے میں جکڑے ہوئے ہیں یہی چیزیں کر رہے ہیں. یعنی بیلنس آف پیمنٹ ایون کے 2-3 ملک جو کہ ڈیفالٹ کر گئے ان کو بھی ریلیف جو ہے وہ دینے میں سال لگ گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف کے کردار پہ اس وقت ایک انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور اس کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. آئی ایم ایف کو ضرور چاہیے کہ وہ جو غیر ذمہ دار حکومتیں ہیں ان کو پینلائز کرے، لیکن ناٹ ایٹ دا اسٹیک آف پیپل گلوبل پاپولیشن. یہ ٹھیک ہے، وہ دیکھتے ہیں اس کو، وہ پولیٹیکل کس طرح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ بات ہے. اگر مین میڈ کرائسس ہے تو پھر پہلے پالیٹکس ٹھیک کرنی ہوں گی. بہرحال اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف کی اسپرنگ میٹنگز وغیرہ ہو رہی ہیں، واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ کوئی خاص چیز نہیں، وہی جو کہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. اس دفعہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ایک میجر اس میں ایشو رہے گا. بریٹن ووڈ کے بعد 2 ادارے جو بنے تھے اس وقت، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک، اب لگ یہ رہا ہے کہ ایک تیسرے ادارے کی ضرورت ہے. خواہ وہ ان 2 میں سے کو ماڈیفائی کر کے اس کا ایک ونگ بنے یا ایک تیسرا نیا ادارہ بنے. اب آپ کو ایک گرین بینک کی ضرورت ہے، چونکہ یہ جو آپ کا ٹریڈیشنل لینڈر آپ کے جو کلائمیٹ ولنریبل کنٹریز ہیں، جو ماحولیاتی تغیر سے متاثر ہونے والے، ان کے جو پرابلمز ہے اس کا میں دعویٰ نہیں کر سکتا. پاکستان کا فلڈ ہمارے سامنے ایک مثال ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا گرین لینڈر ہوتا جو کہ فوری طور پہ آپ کو ریہیبلیٹیشن کے لیے، ریلیف کے لیے، آپ سمجھتے ہیں کہ بن سکتا ہے بینک؟ یہ ایک ڈسکشن، یہ ایک ایجنڈا پوائنٹ ہوگا، اور اس کو یہ کنکلوڈ ہو رہا ہوگا آگے جا کے جو COP 28 اس دفعہ آ رہی ہے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ میں، تو اس میں یہ موڈیلٹیز میں جائے گا. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جو برٹن ووڈ کے ہیں، آئی ایم ایف کے اندر بھی آپ دیکھیں نا، وہ کہ ٹریڈ متاثر نہ ہو، صرف ٹریڈ کے لیے بنائے گئے. کس کی ٹریڈ؟ یو ایس کی ٹریڈ ہے. تو یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس سے یو ایس تو اس طرح متاثر نہیں ہوگا. دیکھیں، ورلڈ بینک کا ڈیوڈ میلیپس کے سے ریزائن لینے کی وجہ یہ ہے کہ ورلڈ بینک واز ٹو انسینسٹیو ٹو کلائمیٹ چینج، اور اس لیے اجے بانگا کو لایا گیا کہ اپیرنٹلی اس نے ماسٹر کارڈ میں گرین فنانسنگ اور کلائمیٹ پرو کلائمیٹ اس نے انیشیٹو جو تھے وہ لیے تھے. تو اس وقت آپ کے ورلڈ بینک یا آئی ایم ایف اگر وہ نہیں چاہتے کہ ایک تیسرا کمپیٹیٹر پیدا ہو تو ان کو کلائمیٹ سینسیٹیو پالیسیز اڈاپٹ کرنا ہوں گی، ورنہ یہ سسٹم جو ہے یہ آپ کا دیوالیہ پن کی طرف جا رہا ہے. جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوٹ ہے، لوگوں کا اس سے اعتماد جو ہے وہ اٹھ جائے گا.
جسٹ ہم ایک ٹینجنٹ پہ کیا ایک جو سوچ رہے ہیں، ایک خیال میرے پاس آیا ہے تو میں تھاٹ کہ لیٹ می تھنک الاؤڈ. تقریباً ایک یہ کنسنسس رہا ہے کہ ورلڈ بینک کا جو چیف ہے وہ امریکن ہوگا، اور چائنیز بھی تھا بٹ وہ رہے ہیں، اور جو آئی ایم ایف کا ہے وہ یورپین ہوگا، ابھی بھی لیگافرڈ اور اسے پر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایشین یا سب کانٹیننٹ سے ہونا چاہیے یہ جو گرین بینک اگر بنتا ہے تو؟ دیکھیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے شیئر ہولڈرز کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے، اور اس میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس میں میجر پولیوٹرز جو ہیں وہ کیا کف اپ کرتے ہیں. میجر پولیوٹرز کی اگر تو میجر پولیوٹرز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پھر اس میں چائنا بھی شامل ہے، اس میں انڈیا بھی شامل ہے. تو اگر پولیوٹرز پہ پرنسپل پہ آپ کو چلنا ہے تو پولیوٹرز میں تو پھر آبویسلی آپ کے پاس وہی ہوگا، دو بڑے پولیوٹرز جو ہیں وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر وہ اپنے اس میں شیئرز لے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک لیجٹمیٹ وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. بٹ ون نیڈ ٹو سی، یہ میں آپ کو اسپرنگ میٹنگ میں بتا رہا ہوں کہ باقی تمام معاملات کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ جو ایک معاملہ ڈسکس ہو رہا ہوگا وہ کلائمیٹ چینج بھی ہو رہا ہوگا. بہت بہت شکریہ. یہ باٹم لائن یہ ہے کہ ایک تو گلوبل پرسپیکٹیو ہے کلائمیٹ چینج کا، وہ ہو رہا ہوگا. اسپرنگ میٹنگ میں وہ یہی چیزیں ڈسکس کریں گے جو ہم بھی کر رہے ہیں ادھر ہی مختلف ملکوں کے ساتھ مختلف. لیکن پاکستان کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پروگرام کو ہم سمرائز کریں ایک دو لائنوں میں کر کے لکھنے کی کوشش کریں، باٹم لائن یہی بنتی ہے کہ مین میڈ کرائسس ہے اور پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے بغیر یہ آگے چلنے والا نہیں ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.